حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب جنگ تبوک کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم سخت گرمی کے موسم میں نکلے اور ہم اس جنگ میں ہمیں اس قدر پیاس محسوس ہوئی کہ شدت پیاس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگا کہ ہماری گردنیں الگ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اونٹ کو ذبح کرتا تو اس کے گوبر کو نچوڑ لیتا اور اس گوبر سے جو پانی نکلتا اس کو پی لیتا پیاس بجھانے کی۔ جب حالت اس قدر سنگین ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور ابھی ہاتھ آپ کے اوپر اٹھے ہی تھے کہ ہم پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ میرے بھائیوں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا اور خوب پیٹ بھر کے پانی بھی پیا۔ جب وہاں سے گزرے تو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو جب ہم دوسری جگہ پر پہنچے تو ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ بارش تو صرف اسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے کس طرح توجہ فرمائی ان کی حالتوں پر۔ اگر وہ پیاسے تھے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اوپر بارشیں نازل کی اور انہیں ان کٹھنائیوں سے نکالا اور وسیلہ اور ذریعہ بنایا دعا کو، اپنی نیکیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ آج بھی اگر ہمارے حالات اس قدر سخت ہو جائیں، پریشانیاں ہمارے سامنے آ جائے، حالات بد سے بدتر ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں کرنی چاہیے۔ گرچہ وہ جو بھی معاملات ہوں، پریشانیاں بارشوں کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، اگر کوئی بھی تکلیف ہو تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، استجیب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ آدمی پریشانی میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ ہر حال میں، پریشانی میں، خوشحالی میں، ہر وقت ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اگر دعا نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف جھکتے نہیں ہیں، تو یہی تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے بھائی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں کھانے پینے کی اس قدر کمی تھی کہ ایک ہی کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں تقسیم کر لیتے اور پیاس کی سختی کو، پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے اس کھجور کے آٹھی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باری باری چوستے تھے۔ میرے بھائی، جب ہم ان صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی تکلیفوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے ان حالتوں میں بھی اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑا، عبادتوں سے انہوں نے منہ نہیں موڑا۔ میرے بھائیوں، ہر طرح کی خوشحالیاں ہیں، تھوڑی تھوڑی سی پریشانیوں پر ہم گھبرا جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم مسجدوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں،
میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں جب کھانے پینے کی کمی ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے کہ ہم اپنے اونٹنیوں کو ذبح کر لیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں اجازت دے دیں گے تو اس جنگ میں ہماری سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ ایسا کیجئے کہ انہیں کہیے کہ یہ لوگ ایک دسترخوان بچھائے اور ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں اسے اس دسترخوان میں جمع کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہو آؤ اور اس میں رکھ دو۔ چنانچہ ایک شخص آتا اور مٹھی بھر مکئی اس میں رکھ دیتا، ایک شخص آتا اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیتا، اور کئی صحابہ کرام نے کئی ساری چیزیں اس میں تھوڑی سی اس میں جمع کی۔ اس طرح سے اس دسترخوان میں کھانے پینے کی تھوڑی سی چیز جمع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی، اور آپ نے پھر حکم دیا کہ آؤ اور اپنے برتنوں میں لے جاؤ۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے برتنوں کو بھر لیا اور سبھوں نے خوب پیٹ بھر کر بھی کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص بھی ان دو گواہیوں کے ساتھ مرے گا وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائی، یہاں بھی دیکھیے حالت پریشانیوں کی ہے، بھوک کی ہے، پیاس کی ہے، تکلیفوں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، آپ وہاں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آج ہمیں بھی ایسی حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ان تینوں واقعات میں جو بیان کیے گئے جنگ تبوک کے، اگر آپ غور کریں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے اندر صبر کتنا تھا، اور کتنا مضبوط عقیدہ تھا، اور کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں۔ کھجور کی گٹھلیوں کو انہوں نے چوسا ہے، ایک ہی کھجور کے ایک ٹکڑے پر انہوں نے دن گزارا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے درختوں کے پتوں کو بھی چوسا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب اور سب صرف دین اسلام کے لیے۔ ہم دیکھیں کہ اس دین اسلام کے لیے ہماری قربانیاں کتنی ہیں، ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں مذہب اسلام کے لیے۔ ہمیں غور کرنی چاہیے، اور ہمیں اس دین کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ان کے ان بندوں پر سلام ہیں جسے انہوں نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جن بندوں پر اللہ وحدہ لا شریک نے سلام بھیجا ہے اور انہیں برگزیدہ قرار دیا ہے، ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ آئیے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے ان بندوں کی، ان صحابہ کرام کی تعریف کی قرآن مجید کے اندر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشان نمایاں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، ان کی یہی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے، اور انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کی مانند بیان کی گئی ہے جس نے پہلے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خشک کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ کافروں کو ان سے چڑ آئے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، سورہ الفتح کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کیا کیا خوبیاں ذکر کی صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام آپس میں رحم دل تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رحم دل تھے، اور کافروں کے لیے سخت تھے۔ وہ ہمہ وقت رکوع اور سجدے میں رہتے تھے، اللہ کی فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے، اور صحابہ کرام اس قدر زیادہ نوافل اور نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ ان کی نشانیاں ان کی پیشانیوں پر نمایاں تھیں، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشانات تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ بھی فضیلت کی اس آیت میں بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شرف و فضل کے تذکرے پچھلی آسمانی کتاب تورات اور انجیل میں بھی موجود تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثال اللہ وحدہ لا شریک نے اس کھیت سے دی جس میں ایک پودا جو شروع میں کمزور، پھر دھیرے دھیرے وہ قوی ہوتا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شروع میں کمزور تھے، پھر دھیرے دھیرے طاقتور اور مضبوط ہوتے گئے، جس سے کافروں کو اسی بات سے چڑ تھی۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، بہت سارے ایسے آثار ذکر کیے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان نمازی ہو اور خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر نور ڈال دیتا ہے۔ اگر اندرونی حالت بھی پاک ہو، باطن پاک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے، جس سے وہ لوگوں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے، لوگوں میں وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاق بڑے اچھے تھے، اس لیے جب بھی کوئی انہیں دیکھتا ان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم حدیث 25-31 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا، قرنی، میری صدی کے لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد کے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طور طریقوں، ان کے اخلاقیات، ان کے سیرتوں پر ہمیں غور کرنی چاہیے اور ان کی اقتداء کرنی چاہیے، ان کے خلاف زبان درازی سے پرہیز کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے تعلق سے بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم لوگ میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو اس کے نہ ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے، نہ آدھے مد کے برابر،
یعنی تھوڑے بہت مال جو صحابہ کرام نے اپنی غریبی کے باوجود جو تھوڑے موڑے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، وہ ان کثیر اور بہت زیادہ مالوں سے بہتر ہے جو اب کے زمانے کے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جو کہ ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص و محبت کے ساتھ پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ مہاجرین کا، جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کیا، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ایک دیش سے دوسرے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے گئے، مکہ مکرمہ سے دوسرے شہر مدینہ منورہ میں انہوں نے ہجرت کی، سب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ انصار، جنہوں نے ان مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھرپور ساتھ دیا، اپنے زمین میں، جائیداد میں، گھر بار میں شریک کر لیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اکیلا تنہا آیا ہو تو اسے بہت بڑا آفر دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میری جتنی بھی جائیداد ہے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میرے لیے اور ایک آپ کے لیے۔ انصار کی بھی اللہ رب العالمین نے تعریف کی، جنہوں نے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نصرت و مدد کی تھی، اور تیسرے قسم کے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے ان سابقین اولین یعنی مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو کہ ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے تھے، ان کی اخلاص اور محبت کے ساتھ پیروی کی، انہی کے طور طریقوں کو اپنایا، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس میں بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگ شمار ہوں گے، وہ تمام لوگ جنہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اخلاص و محبت کے ساتھ پیروی کی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین ہوں یا عشرہ مبشرہ ہوں، یا وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت نہ بھی کی ہو، تب بھی وہ اس فضیلت میں شمار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے ایک آخری حدیث ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء بما توعد، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، لہٰذا جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، لہٰذا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب میرے صحابہ فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب تک ستارے باقی ہیں آسمان بھی باقی ہے، جب قیامت کے دن ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا آپ کے صحابہ کے لیے امان تھی،
جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر آزمائشیں ٹوٹ پڑی اور صحابہ کرام اپنی امت کے لیے امان تھے۔ جیسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اس دنیا سے چل بسے، امت میں بدعات و خرافات اور کئی طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے۔ آئیے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے محبت کریں اور ان کی سیرتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سنواریں۔ آمین یا رب العالمین۔